بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 3. حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کی زندگی اور واقعات و حالات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 150 سال پہلے حضرت ہاشم بن عبد مناف کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تاریخی کتب میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے. تاہم عمومی طور پر مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 150 سال قبل ہوئی، جو کہ چوتھی یا 5ویں صدی عیسوی کے درمیان کسی وقت کی بات ہے. ان کی پیدائش اور زندگی کے دیگر واقعات کی تفصیلات کے بارے میں سیرت کی کتب جیسے سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں معلومات موجود ہیں، لیکن ان میں حضرت ہاشم کی تاریخ پیدائش کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا گیا ہے. حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے. آپ رضی اللہ عنہ عبد مناف کی اکلوتی اولاد تھے اور آپ کا ایک ہی بیٹا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور نسب. حضرت ہاشم بن عبد مناف کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن بعد میں وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے. ہاشم کا مطلب روٹی توڑنے والا ہے، اور یہ لقب انہیں اس وقت ملا جب انہوں نے ایک قحط کے دوران اہل مکہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا. حضرت اور بااثر قبائل میں سے تھا. قریش کی حیثیت اور ان کی قیادت کا آغاز حضرت ہاشم کے دادا حضرت قصی بن کلاب کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت قصی نے قریش کو متحد کیا اور مکہ مکرمہ کو قریش کا مرکز بنایا. حضرت ہاشم نے اپنے والد حضرت عبد مناف سے یہ وراثت حاصل کی اور اس کو مزید فروغ دیا. نوجوانی اور قیادت. حضرت ہاشم کی نوجوانی میں ہی ان کی ذہانت، حکمت اور دور اندیشی نمایاں ہو گئی تھی. قریش کے دیگر سرداروں نے ان کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اہم ذمہ داریاں سونپنی شروع کر دیں. حضرت ہاشم نے اپنے خاندان کی عزت و وقار کو مزید بلند کیا اور قریش کے قبائل کو متحد رکھنے میں کامیاب ہوئے. قریش کی قیادت ایک پیچیدہ ذمہ داری تھی جس میں مختلف قبائل کے مفادات کو مد نظر رکھنا اور مکہ مکرمہ کی اقتصادیات اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنا شامل تھا. حضرت ہاشم نے ان تمام معاملات کو نہایت حکمت کے ساتھ نبھایا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ مکہ کے دیگر قبائل میں بھی محبوب ہو گئے. تجارتی قافلوں کا قیام. حضرت ہاشم بن عبد مناف نے مکہ مکرمہ کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے تجارتی قافلوں کا ایک منظم نظام وضع کیا. اس وقت مکہ مکرمہ کی معیشت زیادہ تر زائرین کی میزبانی اور تجارت پر منحصر تھی.
حضرت ہاشم نے گرمیوں اور سردیوں میں مختلف تجارتی راستوں پر قافلے بھیجنے کا نظام شروع کیا، جسے عربی زبان میں ایلاف کہا جاتا ہے۔ گرمیوں کا سفر شمال کی جانب شام کے علاقوں میں ہوتا تھا، جہاں قریش کے قافلے دمشق اور دیگر بڑے تجارتی مراکز میں جاتے تھے۔ سردیوں کا سفر جنوب کی جانب یمن کے علاقوں میں ہوتا تھا، جہاں تجارتی قافلے حبشہ اور یمن کے بازاروں میں تجارت کرتے تھے۔ ان تجارتی قافلوں کی بدولت قریش کی معیشت بہت مضبوط ہوئی اور مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ حضرت ہاشم کی اس تجارتی حکمت عملی نے مکہ مکرمہ کو اقتصادی استحکام فراہم کیا اور دیگر قبائل کے درمیان ایک ممتاز مقام دلوایا۔ رفادہ اور سقایا کی خدمات۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے حج کے دوران آنے والے حاجیوں کے لیے خصوصی خدمات کا آغاز کیا۔ حج کے ایام میں دور دراز سے آنے والے زائرین کے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست نہایت اہم تھا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے رفادہ یعنی کھانے اور سقایا یعنی پانی کی خدمات شروع کی۔ رفادہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے کھانے کا بندوبست کیا تاکہ حاجیوں کو کھانے کی پریشانی بالکل نہ ہو۔ سقایا حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر حاجیوں کے لیے پانی کے مشکیزیں رکھوائے۔ ان خدمات نے حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور دینی خدمات کو نمایاں کیا اور ان کی قیادت کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا۔ حاجیوں کی خدمت کے ان اقدامات نے قریش کو عرب میں ایک مزید ممتاز مقام دلوایا اور قریش میں ہاشم قبیلہ کی عزت مزید بڑھ گئی۔ مدینہ یثرب کا سفر اور شادی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کا قیام کچھ عرصہ رہا۔ مدینہ کے قبائل سے تعلقات قائم کرنے کے دوران آپ نے بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ یہ شادی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنی۔ حضرت ہاشم اور سلمہ بنت عمرو کے ہاں حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قریش کی قیادت سنبھالی اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے طور پر اسلامی تاریخ میں ایک اہم شخصیت بنے۔ شام کے تجارتی سفر۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف نے مکہ مکرمہ سے شام کے متعدد تجارتی سفر کیے۔ ان سفرات کے دوران آپ نے مختلف تجارتی معاہدات کیے جو مکہ مکرمہ کی تجارت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے۔ یہ تجارتی سفرات مکہ مکرمہ کی اقتصادیات کو فروغ دینے میں
اہم کردار ادا کرتے تھے۔ شام کے بازاروں میں حضرت ہاشم نے اپنی تجارتی بصیرت کا بھرپور استعمال کیا اور قریش کے قافلوں کے لیے معاہدات کیے۔ ان معاہدات نے مکہ مکرمہ کی معیشت کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جس کا مقصد مکہ میں امن و انصاف کو برقرار رکھنا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹوں اور دیگر قریش کے سرداروں نے مل کر کیا، جن میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں ہے۔ لیکن اس معاہدہ کا آغاز حضرت ہاشم کی قیادت اور ان کے خاندان کے اثر و رسوخ سے ہوا تھا۔ حضرت ہاشم کی زندگی میں بھی انصاف اور اخلاقیات کا اہم مقام تھا، اور ان کی یہ روایت ان کے بعد آنے والے خاندان کے افراد نے جاری رکھی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی وفات شام کے علاقے غزہ میں ہوئی جب آپ ایک تجارتی سفر پر تھے۔ غزہ میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نسل کو آل ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ بعد میں بنی ہاشم کہلائی۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب نے قریش کی قیادت سنبھالی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قریش کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی زندگی اور ان کی خدمات کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ قریش اور مکہ مکرمہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی تجارت کی بصیرت، حاجیوں کی خدمت اور قحط کے دوران سخاوت نے آپ کو عرب کے قبائل میں ایک ممتاز شخصیت بنا دیا۔ حضرت ہاشم کی میراث نے آپ کے بیٹوں اور پوتوں کے ذریعے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے خاندان نے مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط کیا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی راہ ہموار ہوئی۔ ایک سخی گناہ گار اس عابد سے بہتر ہے جو لوگوں کی طرف دھیان نہ دیتا ہو اور لوگوں کی ضروریات پوری نہ کرتا ہو۔ ممکن ہے کہ سخاوت کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے اور وہ اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ امرو ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ الرحیق المختوم نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ای، ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں
رب دلاں وچ رہندا اے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ بخل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ جامع الترمذی۔ ناظرین گرامی، آپ نے حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کی معلومات زندگی کو ملاحظہ فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی طرح سخی دل بنائے اور لوگوں میں ہمیشہ آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشے، آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت سارا شکریہ، نیک تمنائیں آپ کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی قسط میں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خاکسار اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔